فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو خیر بانٹتا ہے، آسانیاں بانٹتا ہے۔ خیر بانٹنی چاہیے، آسانی بانٹنی چاہیے، ہر ایلیمنٹ میں، ہر معاملے میں ہمیں خیر بانٹنی چاہیے۔ آج جب پروگرام پر آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ٹریفک بہت زیادہ تھی، اور کوئی جیسے کوئی ریوڑ ہوتا ہے، ریوڑ کی صورت میں ہم جب روڈ پہ آتے ہیں تو ہم کوئی رائٹ نکل رہا ہے، کوئی لیفٹ نکل رہا ہے، اور بڑا ایک بے ہنگم سا بے ترتیب والا ماحول ہوتا ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں ڈسپلن اور ترتیب کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس صورت میں بھی خیر بانٹنی چاہیے اور آسانی بانٹیں، لوگوں کے لیے بانٹیں آسانیاں۔ ایمبولینس ہوتی ہیں، بہت سی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جنہوں نے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، اور اس میں ایک وہ پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس نے جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت والا معاملہ بھی، یہ ایلیمنٹ بھی جو اس میں آ جاتا ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری جو مین سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی مریضہ ہیں، انہوں نے ایک بچے کو دھکا دیا جس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو جاتی ہے، وہ بچہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب فضیلت الشیخ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ذہنی مریض یا کوئی پاگل جرم کر دے یا کسی کا نقصان کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور نقصان کون بھرے گا، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اصل میں ایسا ہے کہ دین اسلام میں نا بہت زیادہ احتیاط اور بڑی لطافتیں اور بڑی باریکیاں ہیں۔ جی، یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں تو اگرچہ یہ ذہنی مریضہ تھی، لیکن ان کا تو ایک بیٹا گیا نا، جن کا وہ بیٹا گیا یا بچہ وہ جس کو نالے میں بہا دیا گیا، اب یہ کتنا ایک ستم ہے۔ ستم ہے۔ اور اب ہم شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، یہ ستم جو بھی ہے جیسے بھی ہوا، تو شریعت میں ایسا ہے کہ ایک میں مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو یتیم کا مال اس کی رشد سے پہلے، یعنی وہ سمجھ بوجھ اور شعور کی عمر کو نہ پہنچے، وہ اس کو پکڑا دے، اس کو تھما دے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ اسے جب شعور نہیں ہوگا تو وہ اسے ضائع کر دے گا۔ تو اسی طرح جب ایک بندے کے اندر شعور نہ ہو، اس کو کوئی اختیار دے دینا، جی، اس کو یعنی اس کو محدود نہ رکھنا، جی، اس کو کھلا چھوڑ دینا کہ جو مرضی یہ کرے، اور اس کے اہل خانہ کے علم میں بھی ہے کہ ظاہر ہے ذہنی توازن جب ٹھیک نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنا نقصان ہو سکتا ہے، چلے کسی کا نہ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ان کی وجہ سے جو اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، ٹریفک کے معاملات میں مشکلات آتی ہیں، ویسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان کسی کی گاڑی میں آ کے لگ جاتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یقیناً ان کو محدود رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر تو یہ پتہ ہے کہ یہ کن کی طرف سے ایسے ہوا، پھر وہ ذمہ دار ہے اس کے، یعنی وہ کن کی کوئی عزیزہ تھی یا کس گھر سے تعلق ہے اس کا یا کیا ہے، پھر تو وہ ذمہ دار ہے اس کے، اس یعنی جو انہوں نے کیا اہل خانہ ذمہ دار ہیں ڈیفینیٹلی۔ ہاں جی، تو کیونکہ ایک ہوتا ہے، دیکھیے حدیث میں ایسے ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں سے جو ہے نا قلم اٹھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو مجنون ہو، یعنی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ اب وہ اپنے طور پہ تو وہ ٹھیک ہے، اس کا نہیں لکھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ اس کا گناہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جن جرائم کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے تو ان کا پھر جو ہے نا ازالہ وہ کرنا پڑتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یعنی کوئی چھوٹا بچہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر کسی کا نقصان ایسا بڑا کر دیتا ہے، مثلا وہ کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی چیز، جیسے بچے بعض اوقات ایک دوسرے پہ کوئی گولیاں بھی چلا دیتے ہیں یا ایسا کچھ، تو اگرچہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اس کا شعور نہیں ہے، وہ ہوگا جوانی کے بعد، لیکن بحیثیت حق وہ اس کے والدین اس کو حق دیں گے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔
تو بالکل یہی صورت اس پاگل کی ہے. اگر تو اس کے جو ہیں عزیزوں جی اہل خانہ ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا تاوان بھرے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایسا ہے کہ حکومت کو ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ تو موجود ہوتے ہیں. ہمیں بھی ہر شہر میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ جو اب نارمل ہوتے ہیں نظر آتے ہیں, روڈ کے درمیان چل رہے ہیں, روڈ کے درمیان چل رہے ہیں, اور موسٹلی وہ کسی کو کوئی چیز مار دیتے ہیں کسی سے. تو ایسے لوگوں کو بہرحال حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لگام ڈالے. جی اللہ تعالیٰ جی خیر و عافیت فرمائے. اور اہل خانہ کو چاہیے بلکہ, اور ایسے جو بچے جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, اگر جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بلکہ ان کے گلے میں مفتی صاحب کوئی ایسا وہ پہچان والا ہوتا بھی ہے بعض اوقات, ہوتا بعض اوقات وہ لگاتے بھی ہیں. لیکن ہمیں بہرحال یہ بڑی عذاب صورتحال ہے. ہم ظاہر ہے ان کے بھی ساتھ ہیں جن کا یہ جن کی عورت یہ حالت جنون میں ہے, اور بچے والوں کے بھی ساتھ ہیں کہ دیکھیں کیسا ایک ہو گیا معاملہ. اللہ تعالیٰ جی مغفرت فرمائے. جی شرعی سوالات میں سب سے پہلے جو ہے بچے ہیں جی وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم والد صاحب کو کما کے بھی دیتے ہیں, ہمارے 2 گھر بھی ہیں, ہم پلاٹ کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں, اگر شادی کا والد صاحب کو کہیں تو والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولاد کی عمر 30 سال سے ناراض ہو جاتے ہیں, اولاد کی عمر 30 سال سے اوپر ہے, اب اولاد کیا کرے. یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا کسی بچے یا بچی نے سوال پوچھا ہے اپنے والدین سے متعلق, تو اس پر مفتی صاحب روشنی فرمائیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ذمہ داری جو ہے نا شریعت اسلامیہ کے اندر بچوں کی, جو لڑکے ہوں ان کی ذمہ داری شریعت میں یہ ہے کہ وہ خود اپنی شادی کر لیں, جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اکثر نے اپنی شادیاں خود کی. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ بڑے شادیاں کرائیں بچوں کی, یعنی ان کو خود بھی ایسا اقدام کرنے کی اجازت ہے لڑکوں کے لیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں لڑکے کر سکتے ہیں, لڑکے کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے اس ماحول کے اندر والدین کی اجازت لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے, لڑکیوں کے لیے بھی. لیکن لڑکیاں بعض اوقات خود سے کوئی ایسا اقدام کر لیتی ہیں اور وہ جو ہے نا عدالتی نکاح یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے. بچے جوان ہوں تو ان کی شادی ہونی چاہیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطاب فرمایا نا, آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ شادی ضرور کرائے. جی وہ شادی ضرور کرائے, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے شادی کی گنجائش یا وہ نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے. اس کے بارے میں اور بھی احکام بیان فرمائے, لیکن ایک آپ نے یہ فرمایا کہ وہ پھر روزے رکھے کہ اس کی, تاکہ وہ نا طبیعت میں ایسے کوئی جو ہے نا اشکالات, کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں کہ وہ معاشرے میں کوئی ابتری کا باعث بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچ جائیں تو لڑکے جو ہیں وہ اپنے نکاح کی فکر کریں, اور ان کے والدین کو بھی چاہیے وہ کریں. اسی طرح لڑکیوں کے متعلق وہ حدیث مبارکہ ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ سندن کچھ کمزور ہے, بعض نے اسے حسن کہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سندن ثابت نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ 3 چیزیں ان کو مؤخر نہیں کرنا, نماز جب اس کا وقت ہو جائے, جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے, اور لڑکی جب وہ جوانی پہ پہنچ جائے تو وہ اس کا نکاح مؤخر نہ کریں جب اس کا کوئی مناسب رشتہ مل جائے. تو چلیں اس حدیث کی ہم اس پہ اعتماد نہ بھی کریں تو پھر بھی عمومی حکم ہمیں یہی ہے. معاشرہ شباب میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں, یعنی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, ان کا نکاح جو ہے نا وہ مؤخر نہیں ہونا چاہیے. اس سے معاشرے کے اندر ابتری آتی ہے. تو کئی والدین اس لیے نکاح نہیں کرتے آگے کہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو. یہ بھی مادہ پرستی کا ایک عظیم عنصر ہے. جی اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بچے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں, یعنی خود اعتمادی ان میں نہ آ جائے اور یہ پھر خود کمائیں اور اپنی مرضیاں کریں, وہ میرے تحت ہی رہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض لوگوں کو غلط ایک مشاہدہ یا تجربہ اپنی زندگی کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ازدواجی زندگی کو اچھا نہیں پایا تو اب بچوں کی میں نے کیا, جی وہ کیا کرنا ہے میں نے, تو ویسے ہی نا مایوسی میں ماضی کے تجربات کو لے کر. تو یہ بہت زیادہ ایک بڑا جرم ہے جو والدین اپنے بچوں کی اولاد کے نکاح, خصوصاً لڑکیوں کے نکاح, وہ مؤخر کرتے ہیں. اس سے معاشرے کے اندر ایک ابتری ہے, اور وہ لڑکیاں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بالکل ان کے رشتے نہیں آتے, پھر ساری زندگی تنہائی میں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جو تم میں سے بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کراؤ.
چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، جو بھی ہو، جو کوئی بھی معاشرے میں بے نکاح نوجوان نہ ہو۔ یہی سے کنٹینیو کریں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، ملک یاسر ہے جی ٹیکسلا سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی سر ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا جاننا چاہیں گے؟ جی سر، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ذرا ایک ایسا چینل ہے پیغام ٹی وی کے جس میں نہ تو کہ کمرشل چلتے ہیں نہ کوئی اس طرح کی ہے چیزیں، بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے جی فرمائیے کہ مرد حضرات نماز پڑھنے سے پہلے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، کرنے کے لیے فولڈ کرتے ہیں، جی جی کیا ایسا کرنا غلط ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے نماز نہیں ہوتی، یا تو آپ اپنی سلوار جو ہے وہ چھوٹی بنوائیں یا پھر فولڈ نہ کریں۔ اور آج میں نے نماز پڑھی ہے تو امام صاحب تھے، بہت ینگ لڑکے تھے، تو ان کی سلوار سر ایسی تھی نا، بالکل جس طرح لڑکی کا پجامہ نہیں ہوتا، بالکل وہ ٹخنا جو ہے نا وہ ٹخنے بالکل وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سفر میں تھا چونکہ، تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی کہ یا اللہ خیر کرے، یہ جو لڑکا ہے بالکل اس نے اپنے ٹخنے ذرا بھی ننگے نہیں کیے۔ تو اس بارے میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن اور دین سے حدیث سے رہنمائی فرمائیں کہ سلوار فولڈ کرنے سے یا کپڑے فولڈ کرنے سے نماز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ جی بہت شکریہ جی ملک یاسر صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا ایسا شوق ہے قرآن و سنت، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو انہوں نے سوال کیا کہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اپنے ٹخنے شلوار وغیرہ اوپر کرتے ہیں یا پینٹ فولڈ کر دی جاتی ہے۔ جی جی، شلوار کو بھی فولڈ کر جی جی ہاں جی۔ اچھا، تو اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جو شرعی ہے نا تقاضا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار پینٹ، مرد حضرات شلوار پینٹ پجامہ تہبند جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں ہر وقت۔ اس کے لیے چاہے اس کو اوپر سے فولڈ کرنا، ازار بند کے پاس سے بھی اس کو ہاں جی ہاں جی، ازار بند کے پاس سے تو فولڈ ہوتی ہے نا، ازار بند کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اوپر سے فولڈ نہ ہو۔ جی اچھا، اب دوسرا جو مسئلہ ہے نا اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تو واضح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صلی من الکعبین فہو فی النار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور امام بخاری نے جو لباس کی کتاب ہے، چیپٹر ہے، اس کے اندر پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے کہ جو بھی آپ کی چیز، یعنی ماں کے لفظ ہیں، یہ بڑی جامعیت ہے حدیث ہے۔ ماں کا مطلب ہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو وہ آگ میں ہے، یعنی وہ آگ کا سبب بنے گی۔ یہ تو حدیث واضح ہے۔ اس میں اور بھی حدیث ہے، لیکن میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا فولڈنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور تقریباً حدیث کی تمام کتب میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ 7 ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں ہے اور کہ میں اپنے کپڑے نہ سمیٹوں اور نہ اپنے بال سمیٹوں، یعنی یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا تعلق، اس حدیث مبارکہ کا تعلق ہے سجدوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ان میں سے کئی لوگ اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو سمیٹتے تھے، کس لیے کہ وہ نیچے نہ لگیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کوئی صاف کپڑے پہننے ہو تو اس وقت ایسے تو نہیں تھا، مٹی اور ایسے تھی تو وہ بچاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اصل میں اور ہے، اور اس کی جگہ بھی سجدہ ہے، وہ حدیث میں بالکل واضح ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس سے یہی ثابت کیا ہے کہ بندہ نماز میں اپنے جو ہے نا سجدے کی حالت میں سجدے کے احکام بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنے کپڑے سمیٹے نا۔ ایک ہوتا ہے فولڈ کرنا، وہ اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے سمیٹنا جیسے بندہ ایسے سمیٹتا ہے یا اوپر کرتا ہے، ہاں جی جیسے جی۔ تو یہ سمیٹنے سے روکا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ وہ زمین پہ لگنے نہیں دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے روکا گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ انہی کاموں کی طرف نہ رہے کہ اپنے کپڑے سمیٹنے ہیں، جو پہلے سمیٹ لے تو اس کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے جس میں آپ نے ایک شخص کو
جس کے تہبند نیچے لٹک رہی تھی، آپ نے کہا وضو کر کے آؤ یعنی دوبارہ نماز پڑھو. تو اس حدیث سے بھی کچھ نہ کچھ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نماز کے وقت اوپر کر لینی چاہیے. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، مسز زاہد ہیں لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ بیٹے ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا میں نے یہی پوچھنا تھا کہ بیٹا میرا ہے اور ماشاءاللہ اس کی ایج جو عام ایج ہونی چاہیے شادی کی اس سے اوپر ہو گیا ہے. ماشاءاللہ دینی رجحان بڑا ہے اس کا، 33 پلس ہے، لیکن وہ شادی میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. شادی کرنے سے پتہ نہیں اس کو کیا وہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے. حالانکہ یا تو آج کل کی لڑکیاں دیکھ رہا ہے خواتین کس طرح کی ہیں، کیونکہ وہ حجاب والی ہی لڑکی پسند کرتا ہے. اور ماشاءاللہ اچھی اس کی تعلیم ہے، اچھی اس کی ارننگ ہے، سب کچھ، لیکن شادی کا اس کا نہیں. وہ مطلب سب سارے اللہ کے الحمدللہ نیک کام کرتا ہے اللہ کے فضل سے. نہیں کرتا تو یہ بس اس طرف آنے سے گھبراتا ہے. کہتا ہے میں نے کرنی بھی ہے، اپنی نسل بھی میں نے بنانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کا دھیان بالکل اس طرف آتا نہیں ہے رجحان. آپ نے تو ذکر کوئی کیا، وظیفہ ہو یا پڑھنے کے لیے کچھ ہو تو. آپ نے ذکر کیا کہ دینی رجحان ہے اور وہ باحجاب خواتین کو پسند بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں باحجاب جو ہے وہ بہو لانا. جی بس یہ بے شک انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کروں گا تو ایک باحجاب اور خوش شکل لڑکی سے کروں گا، کیونکہ میں لڑکیوں کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیتا، حالانکہ اس کے اپنے آفس میں ہیں لڑکی. جی جی بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے جی، ایسے نوجوان بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یعنی ایسے متقی جی بالکل اور ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کی کثرت کرے ہمارے اندر. جی جی جی. تو اس میں ایسا ہے کہ وہ جو وظیفہ ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی تو میری طرف اتارے میں محتاج ہوں اس کا. تو وہ جو بھی اتارتا ہے اس کا حکم اترتا ہے تو نیچے حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے نا یہ زیادہ تر کریں، اور اسی طرح وہ یہ وظیفہ کریں اللہم یسر لی جلیستاً صالحہ یا زوجتاً صالحہ، یہ کر لیں. تو اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ، یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی اچھا سا ہم سفر دے، زندگی کا سفر بڑے اچھے طریقے سے گزرے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ وہ انشاءاللہ میری بات یہ سن رہے ہوں گے یا سنیں گے، ان کو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرے. وہ نیک ہیں تو نیکی میں اور قدم آگے بڑھیں اور اپنے ایمان کی تکمیل کریں. بالکل یہ جو نکاح ہے نا یہ ایک ایمان کی تکمیل ہے، نہیں تو اس وقت تک بندہ ذرا وہ نا اور حالت میں رہتا ہے. جب شادی ہو جائے تو پھر کچھ اور حالت ہوتی ہے، اور مل کے اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو شادی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں بالکل، اور پورا ایک نظام ہے، اور نظام کے خلاف ہمیں چلنا نہیں چاہیے. ایک فطرت ہے، ایک تقاضے ہیں جسم کے جان کے، تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور دین، فطرت اور شریعت اور معاشرہ سب اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ نکاح بر وقت کر لینا چاہیے. جی جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے جی. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ہیں، پروین صاحبہ جی. السلام علیکم، کیسی ہیں جی آپا؟ جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک جی. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ جی میں بھی صاحب نے کوئی پوچھنا چاہنی ہوں کہ اس مہینے سفر وچ روزے رکھ سکتے؟ جی سفر وچ روزے رکھ سکنے ہیں یعنی کہ جی بہت شکریہ جی. جی سفر سے مراد وہ سفر کا مہینہ تو آئی تھنک سفر کا مہینہ تو ختم ہو گیا، ختم ہو چکا ہے، تو یہ سفر شاید مطلب ٹریول کو کہہ رہی ہیں، کہنا چاہ رہے تھے کہ سفر میں نکلے ہیں تو روزہ رکھا جا مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ سفر تو ختم ہو گیا ہے. بالفرض سفر کا مہینہ بھی ہو تو اس میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں اگر یہ وہ پوچھ رہی تھی. اور اگر سفر سے مراد ٹریول وہ لے رہی ہیں مراد تو پھر بھی اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع فتح مکہ کے حجۃ الوداع کے موسم میں تھے تو اس وقت آپ نے روزے رکھے بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پہ روزے رکھے بھی تھے اور روزے چھوڑے بھی تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے. تو جنہوں نے رکھے تھے اور جنہوں نے نہیں رکھے تھے ایک دوسرے کو کوئی وہ مطعون نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فتح مکہ کا تھا سفر، یہ رمضان میں تھا اور روزے بھی فرضی تھے، پھر بھی کسی نے رکھے کسی نے نہیں رکھے۔ ہاں ایک شخص تھا، اس کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی اور اس کے اوپر لوگ جمع تھے، کوئی دیکھ رہا ہے، جیسے نہیں ہوتا کوئی ہوا دے رہا ہے، کوئی ایسے کوئی سایہ کیے ہوئے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص تاب نہیں لا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو اسے سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جو کر سکتا ہے وہ رکھ لے۔ جی، جسمانی طور پر ہاں جسمانی طور پہ اگر اگر ان کی یہ مراد ہے تو پھر یہ ہے، تو ویسے پورا سال روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ جی اور بلکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ پیر اور جمعرات کی شب ہوتا ہے، اور پیر اور جمعرات کی شب، جمعرات اور پیر کے روزے رکھنا، اس کا ویسے ہی جو ہے وہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک ریمائنڈر بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ضرور بنیے۔ ہم ہر پیر اور جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالوں کے جواب جو ہے ود دا بیسٹ آف اپروچ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے شرعی سوالوں کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے کالرز نے بھی مفتی صاحب شادی پر بات کی اور ہمارے کچھ سوالات بھی شادی سے متعلق تھے۔ تو شادی کی جو صحیح ایج ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آگے آپ کو پاز دے دیا تھا کالر کی وجہ سے، تو ذرا یہاں سے کنٹینیو کیجیے اور وہ کچھ چیزیں ادھوری رہ گئی تھیں ان کو بھی مکمل کر دیجیے۔ شادی کی عمر جو ہے نا وہ اصل تو جوانی ہے، جب جوانی ہو جائے، اڈلٹ ہوڈ، جب داڑھی واڑی آ جائے، بلوغت ہو جائے، تو تب وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عہد نبی میں بھی چھوٹی عمر میں شادیاں ہوئیں اور بڑی کامیاب ہوئیں، اور یہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو جلدی شادی کر لیتے ہیں وہ اور ان کے بچے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بھائی والدین کے ساتھ وہ بھائی بہنیں ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، پورے لگ رہے اور پھر ایسے جو جوڑے ہوتے ہیں اپنے پڑ پوتوں کو، اپنے پڑ نواسوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اس کی زندہ مثال ایسے ہے کہ میری والدہ صاحبہ کی شادی جو ہے نا وہ ہوئی تھی، ان کی عمر 16 سال تھی تب یہ قانون نہیں ہوگا یا اس کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا ہوگا 18 سال والا، تو تب وہ ایسے ہوا کہ اب وہ ہم نے اپنے والدہ صاحبہ کے دادا کو بھی دیکھا ہوا ہے جی، یعنی اتنے، اور انہوں نے اپنی ان کی جو ہے نا پڑھ نواسی اب موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ یعنی جلدی شادی کے میں اثرات بتا رہا ہوں۔ تو جلدی شادی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جو معاشرتی آج کل حالات ہیں ان سے متاثر نہیں ہوتا، مرعوب نہیں ہوتا، وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو نکاح کا فرمایا نا، تو ساتھ یہ حکمت بھی بیان فرمائی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ جو نکاح ہے نا کرنا، یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں عفت، پاک دامنی اور ایسا چلن چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا بر وقت نکاح کو کریں۔ چلیں 18 سال حکومت نے طے کی ہے، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، یعنی بالکل ہی چھوٹے ہوں تو بعض اوقات نہ سمجھی میں کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو چلیں بالفرض یہ طے ہے تو ہم اس پہ تو بات کرتے رہتے ہیں کہ ایسی اگر شریعت میں ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس قانون کو دیکھنا چاہیے، لیکن چلیں وہ رائج ہے تو کم از کم 18 سال سے لے کے 20، 22، 25 سال تک ہو جانا چاہیے۔ اس کے لڑکیوں کی جو عمر ہے ایک وہ 20 سے 22 سال، اس عمر میں شادی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔
اور لڑکوں کی جو ہے 25 کے لگ بھگ، بس اس سے آگے نہ مفتی صاحب آج کل ویسے بھی جو ہے وہ پہلے جیسی صحتیں بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لائف سیٹلمنٹ کو لے کر لوگوں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی ذرا روشنی فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، سب سے پہلے کچھ جو ہے بریڈ وننگ والا ایلیمنٹ بھی ہو جائے، جی ٹھیک ہے، برسرے روزگار ہو جائیں۔ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے جو بھی ایسے بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کراؤ، میں یہ لفظ اس سے بے نکاح کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ وہ ایم کا جو لفظ قرآن مجید میں ہے نا، ایامہ جس کی جمع ہے، تو اس کا اردو میں کوئی مترادف ہے ہی نہیں۔ اب ایم کا مترادف بے نکاح ہی بنتا ہے، یعنی کوئی بھی مرد ہو یا عورت شادی شدہ ہو، اس کو طلاق ہو گئی ہو یا خاوند فوت ہو گیا ہو، اسی طرح خاوند ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے، تو ان سب کو عربی میں ایم کہتے ہیں، تو ان کا نکاح کراؤ۔ تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ہوں گے تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھیں یہ ضمانت دی ہے کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے تم نکاح نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تم یعنی اس طرف بڑھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک دامن رہیں، اسی وجہ سے اس نے احکامات اتارے، اور اسی وجہ سے آیات اور احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور معاشرے کے اندر ایسا ہونا، یا اور ایک سے زیادہ بیویوں کا ہونا، یہ بھی یعنی اس معاشرے میں تھا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ کوئی بھی جو ہے نا نظریں نہ اٹھیں اور پاک دامنی والا ہاں جی برقرار رہے اور عزت سے۔ کاش کہ ہمارا آج کا معاشرہ بھی ایسا ہو جائے۔ جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبوب عالم صاحب ہیں ناروال سے، کیسے مزاج ہیں؟ جی محبوب عالم صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ میں ناروال سے بول رہا ہوں محبوب عالم۔ جی 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 محبوب صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو دو سجدوں کے درمیان دعا کرتے ہیں، جی ایک آدمی کہا تھا کہ صرف نوافل اور سنتوں میں کرنی چاہیے، فرائض میں نہیں۔ آج ایک دوسرا گروپ آیا تھا، وہ کہتے فرائض میں نہیں، ایک نہیں کرنا کہ فرائض میں تو دیا، فرضوں میں تو دیا۔ جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی سمجھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے جی مفتی صاحب، کیونکہ لینگویج بیریئر تھا جی جی جی۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان انہوں نے دعا کا پوچھا جی، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ایک دعا نا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا علیحدہ طور پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن اس میں دو سجدوں کے درمیان کا ذکر نہیں ہے، تو یہ دعا علیحدہ طور پہ صحیح مسلم کی روایت میں ثابت ہے، ویسے پڑھنی چاہیے، کہنا چاہیے۔ تو جب دو سجدوں کے درمیان کی بات ہے، اس میں اس حدیث میں تھوڑا سا ضعف موجود ہے، لیکن وہ اتنا نہیں، اس سے یعنی وہ حسن درجے کی روایت بن جاتی ہے۔ تو جو ایک اور ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی اس میں کہا گیا، تو یہ فرض نمازوں میں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو آپ نفل میں پڑھ سکتے ہوں فرض میں نہ پڑھ سکتے ہوں۔ اور جن احادیث میں تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، اس میں یعنی نمازوں کا تذکرہ ہے، اور جو نفل میں پڑھی جا سکتی ہے وہ فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو فرض میں پڑھی جا سکتی ہے وہ نفل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو دعائیں اس موقع پہ ثابت ہوں۔ جی جی بہتر ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، ایک سائلہ ہیں، وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں اور وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میں گھر میں کچن کا کام کرتی ہوں، اس گھر کا مالک جو ہے وہ شرابی ہے، وہ شراب کے برتن لانے کا کہتا ہے، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی پر لعنت کی ہے، تو میں کیا کام جاری رکھوں یا چھوڑ دوں؟ آج تو بڑے خوشکن جو ہے نا، ایک طرف سے خوشکن اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیں وہ جو مالک ہے اس کو یہ شعور نہیں ہے، لیکن ملازمہ کو یہ شعور ہے کہ میں گناہ میں اس قدر بھی شریک نہ ہوں۔ تو یہ کس قدر لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ جی، تو سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے بڑے بڑے گھروں میں، اونچے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے جی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا جیسے سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ روٹین میں شراب یعنی کہ وہ یعنی روٹین میں چل رہی ہے، برتن ہیں اس کی، وہ ظاہر آتی ہوگی، ہاں جی، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دفعہ اسے شراب پی، یعنی وہ برتن لانے کا کہتے ہیں۔
اچھا اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سود ہو گئی، شراب ہو گئی، ان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصے کا، ایک ایک جو لمحے کا نام لے کے فرمایا نا لعنت ہو، وہ بڑا معنی رکھتا ہے ہمارے لیے۔ جب آپ نے 10 بندوں کو شراب کی وجہ سے ملعون قرار دیا، اللہ کو 10 بندوں کو، یعنی وہ شراب اٹھانے والا، لے کے جانے والا، نچوڑنے والا، جس کی طرف لے جائی جائے وہ شراب خود، اور شراب کو جو حاصل کر رہے ہیں، نچوڑنے کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا، تو اس میں بھی وہ دونوں کا تذکرہ، پھر اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، تو یہ بھی عورت اس طریقے سے بچنا چاہتی ہے کہ میں اس میں شریک نہ ہوں۔ تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر دوسری صورت ان سے یہ طے کر لیں کہ میں باقی سارے کام کروں گی لیکن یہ کام نہیں کروں گی۔ اگر پھر بھی وہ نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں نواز دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا اس بات پہ قادر ہے۔ باقی شراب کا بھی ہمیں معاشرے کے اندر ذرا واضح کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک سوال آیا فیصل آباد سے، وہ بھی اسی نوعیت کا سوال تھا۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں تو کالر شامل کر لیں، پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبد الحمید خان ہے جی مردان سے۔ جی سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں سن رہا ہوں۔ کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کی مہربانی، آپ کی دعا، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوال میرا جو ہے میں بتاؤں آپ کو؟ جی فرمائیے، جی عطا کریں۔ اچھا، جنوری کے مہینے میں، ابھی یہ ستمبر ہے، میں مردان میں بازار گیا تھا، گھر واپس آ رہا تھا تو میں اون دے منہ گر پڑا، یعنی تو اس کی وجہ سے میرا یہ دوسرا سیدھا نہیں ہے، دوسرے والا پاؤں، یہ اس میں درد بھی ہو گیا، یہ گھٹنا جو ہے، اور اس میں درد بھی ہو گیا۔ میں نے کافی علاج معالجہ بھی کیا، ہر صورت مختصر۔ اس کے بعد یہ دوسرے پاؤں پر زیادہ زور تھا تو یہ بھی مفلوج ہو گیا، درد ہو گیا۔ میں جمعے کے نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں، میں ہر نماز، کیونکہ میں پاؤں موڑ نہیں سکتا ہوں، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، میں مفتی صاحب سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں مجبوری میں گھر پر بھی دونوں کرسیوں پر میں نماز پڑھتا ہوں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کرسی پر نماز نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ مفتی صاحب سے میں یہ معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں، نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتحیات پر میں نہیں پاؤں کو میں موڑ نہیں سکتا ہوں، تو اس کے لیے جو مسئلہ ہے تو وہ مجھے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے جی۔ جی مفتی صاحب فرمائیے جی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نماز، ایسے لوگ جو کسی بھی عارضے میں مبتلا ہیں یا انہیں کوئی عذر لاحق ہے، تو ایسے جو لوگ تھے نماز پڑھتے تھے بیٹھ کے، اور نبی کریم زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ افضل صورت اسے ہم قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتے، تو آپ بیٹھیں چار زانو ہو کر یا اپنے گھٹنے پھیلا کے اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، یہ افضل صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جو آج ہمارے ہاں رائج ہے، یہ یعنی افضل اور مفضول کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت بہتر ہے، یہ کم بہتر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ ناجائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت جو اختیار کی جاتی ہے، ایک تو لوگ نا ایسے ہوا میں رکھ دیتے ہیں ہاتھ، جب سجدہ کرنا ہے یا رکوع کرنا ہے تو ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں ہوا میں، ایسے نہیں کرنا، علامتی طور پہ جی وہ رکھنے چاہیے اپنے گھٹنوں پر۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو بعض چیئرز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل بنی ہوتی ہے ڈیسک ٹائپ، تو اس پہ وہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ بھی نہ ہو، یعنی سامنے ٹیبل بھی نہ ہو اور ہاتھ بھی آپ کے یہاں پہ ہوں۔ یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ایک ہے طریقہ ہے، اس کو ملحوظ رکھ کے تو بالکل آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذر کے حوالے سے اتنی وضاحت فرمائی کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، یعنی جہاں تک آپ چل سکتے ہیں چلیں، اس سے زیادہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ عذر آپ کے قبول کرے گا۔ اور باقی رہا مسئلہ گھر میں پڑھنے کا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جو ظاہر ہے نہیں آ سکتے تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر گھر میں پڑھیں، بر وقت پڑھیں، کوشش کریں کہ جب جماعت کا ٹائم ہے مسجد میں تو اسی وقت اپنی بھی نماز پڑھ لیں۔
اگر کسی سہارے سے آ سکتے ہیں تو آئیں، یہ بھی افضل صورت ہے۔ جب آپ آخری اپنے زندگی کے ایام میں تھے تو آپ کو سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو سہارا دے کے مسجد کی طرف لا رہے تھے، اور آپ کی مبارک انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے وہ نشان ایک پڑتا جا رہا تھا، یعنی اس حالت میں بھی آپ مسجد تشریف لائے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ان کے بیٹے یا کوئی ان کو مسجد تک لا سکے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آخر میں بس ایک حدیث میں نے سنانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، کوئی جو کوئی اذان سنے فلم یاتیھا، اور اس کا جواب نہ دے یعنی مسجد میں نہ آئے، تو فلا صلاۃ لہ الا من عذر، عذر کے بغیر اس کی نماز نہیں ہے، یعنی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی بنیاد پہ گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ لطیف شہزاد ٹیکسلا سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک چلے ماشاء اللہ جی، کیا جاننا چاہیں گے؟ فرمائیے۔ سر یہی پوچھنا تھا کہ جاب کیسی رہے گی، یا باہر کہیں بزنس کروں تو کون سا کام میرے لیے صحیح رہے گا، کیونکہ ادھر بزنس کا سیٹ اپ وغیرہ بہت مشکل ہے۔ جی اچھا، کیا دوبارہ ذرا فرمائیے کہ آپ کاروبار سے متعلق کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی کام کرنا چاہنا تھا کہ کاروبار سیٹ رہے گا یا ادھر، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی کام جو ہے وہ کیسا؟ بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب جی اسلام کے اندر تجارت کو بڑا پسند کیا گیا ہے۔ جی اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اسے بڑا واضح ہو جائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تجارت اتنی پسند تھی کہ آپ اور سیدنا ابوبکر صدیق اس تجارت کے سفروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے، اس کے علاوہ دور نہیں ہوتے تھے۔ کیا مطلب کہ تجارت پہ ظاہر ہے جب جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ چلے گئے، جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جانا ہے وہ چلے گئے، کیونکہ اس پہ تو ایسے آ سکتا ہے نا۔ تو اس کے علاوہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت ان کو پسند تھی، اور مہاجرین جو ہیں صحابہ کرام افضلیت میں بھی زیادہ تھے، اور یہ سب تجارت پیشہ تھے۔ اور اس کے بعد آتا ہے زراعت کا نمبر، اس کے بعد آتا ہے ملازمت کا نمبر، یعنی تیسرے نمبر پر ملازمت جو ہے نا، اس کو تجارت کا درجہ بلند ہے۔ جی تجارت کا بلند ہے۔ یہ جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے وہ تو خیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 10 درجے رکھے ہیں، اس میں سے 9 درجے جو ہیں وہ تجارت کے ہیں، ایک جو ہے باقی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجارت میں برکت ہے، اور تجارت جتنی پاکیزہ ہو، اور یہ میں کہوں گا آپ اس دور کے اندر خالص چیزوں کی تجارت کریں، یعنی قدرتی چیزوں کی طرف لوگوں کو لائیں۔ یقین کریں آج اگر لوگ یہ کام شروع کر دینا، یہ میں کہوں گا ان کا امت پہ، اہل پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ بہت بڑا، بڑی اللہ خوبصورت کرے بات میرے، کہی ہاں آپ جی نے، میرے دل کی بات کی۔ ہاں جی، آرگینک کی طرف آئیں، قدرتی غذاؤں کی طرف آئیں، وہ ملاوٹ سے پاک اور پاکیزہ چیزیں۔ میں کہتا ہوں لوگ منہ مانگی قیمت دے کے بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس طرف آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے کپڑے کا کاروبار عموماً جو ہمارے سلف صالحین تھے وہ کرتے رہے، اور دیگر بھی کئی امور وہ کرتے رہے، اور کام جو بھی جائز تھے۔ تو یہ مفتی صاحب وہ آرگینک چیزیں تو ناپید ہو گئی ہیں، نہ ہونے کے برابر، ایون کہ اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس طرف آنا چاہیے، ہاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا انہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے جی۔ آپ جو ہے پیر اور جمعرات کو روزوں کا اہتمام کیجیے، اس کا جو ہے اجر ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کی شب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہیں پر مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم